آتی، کسی پر پتھر برستے، کسی پر خونی بارش ہوتی، گناہ کرتے صبح دروازوں پر لکھا ہوتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے دروازوں پر صبح لکھنے والا کام شروع ہو جائے تو سارے رنگ ختم، سارے برش ختم، جی صبح اٹھ کے جناب اگر ایک کام شروع ہو جائے، ہمارے ماتھوں پر لکھنا شروع ہو جائے، یہ تو آقا کی ذات کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا۔ اور اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو بندہ کسی کے گناہ پر پردہ ڈالے گا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کے گناہوں پر محشر کے میدان میں پردہ ڈالے گا۔ ہمیں کسی کا کوئی غلطی پتہ چل جائے، ہمیں کسی کا کوئی گناہ پتہ چل جائے تو ہم پورے بندے آدھے ہیں تو انہوں گل ایک دسی کسی ہونا لیکن اس بندے کم کیتا، وہ اگلے نو آدھا جناب میں تو انہوں گل دساں چنگی گل نہیں ہے کسی بھی گل کرنی ہے جی، اچھی گل بھی نہیں، گناہ بھی ہونا، لیکن اسی کسی نو نہ دسے، لیکن پراولی تو اگے کسی نو نہ دسی، کرتے کرتے جناب پورے محلے اور علاقے میں، اور اگر ہم تک معافی اور توبہ ہوتی تو ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم صلح تو کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن آئے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ جو رات آنے والی اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھا ہے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، ہر انسان جو ہے خطا کار ہے سوائے انبیاء کے، لیکن اب انسان سے گناہ ہو گیا تو وہ کرے کیا؟ میرے آقا نے جو طریقہ بتایا کہ آج کی رات جو شب برات پرسوں آنے والی رات ہے، اس رات اگر کسی بندے سے گناہ سرزد ہو گئے تو وہ رب کے حضور توبہ کا طریقہ جو میرے آقا نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بھی گناہ کر بیٹھے اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کی دعا کرے، کہے یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اور میرے آقا نے دعا کا یہ طریقہ بھی بتایا کہ جب رب کے حضور دعا کرو، جب رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پہلے رب کی کبریائی بیان کرو، پہلے رب کی توحید بیان کرو، پہلے رب کی حمد بیان کرو، پہلے رب کی شان بیان کرو، پھر آقا پر درود پڑھ کے پھر اپنا مدعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور استغفار کرو، اللہ کے حضور معافی مانگو، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ رب کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا، جو لوگ برائی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر کیا ہو او ظلموا انفسهم، یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے حضور اس کی یاد کرتے، اللہ کے حضور اس کو یاد کرتے، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور کہتے کیا ہیں کہ فضل تیرے دی او یاس کریمہ تے غور غروری نکو صدقہ اپنے اوے پاک نبی دا او بخش خطا جو ہوئی، فمن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اور کون ہے جو تمہاری خطاؤں کو بخش سکے؟ اس لیے یہ جو 15ویں شب آتی ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور ذرا غور کرو اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے،
معاف کرنے کے لیے وہ خود آسمان دنیا پر آ کر پکارتا ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی ندامت پر رونے والا؟ ہے کوئی آج رزق کا متلاشی؟ ہے کوئی آج اولاد نرینہ مانگنے والا؟ ہے کوئی آج اپنی مشکلیں اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرنے والا؟ ہے کوئی آج کی رات رب کے حضور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے والا؟ ہے کوئی آج کی رات رب کے حضور اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے مانگنے والا؟ ہے کوئی آج اپنی اولاد کے لیے رزق حلال مانگنے والا کہ پچھلی راتی اور رحمت رب دی او کرے بلند آواز اوے بخشش منگے اوے والے کارنے تے کھلا ہے دروازہ۔ ہم پورا سال سوتے ہیں لیکن رب فرماتا ہے اس رات جاگو، اور قبر میں بھی سونا ہی ہے، اتنے پھر کسی اٹھانا نہیں۔ تو کہا پوری رات 365 راتیں 364 تم سوتے ہو، ایک رات اپنے گرم بستروں کو چھوڑ دو، اپنے موبائل کو چھوڑ دو، اپنے واٹس ایپ کو چھوڑ دو، تمام چیزیں چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور اس رات لکھ دیا جاتا ہے کہ بندے کو رزق کتنا ملنا ہے۔ اس رات لکھ دیا جاتا ہے کہ کس بندے نے اگلے سال مرنا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ بعد دفعہ یہ نیا ایک الحمدللہ اب تو بڑا کنٹرول ہو گیا ہے، لیکن کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ مونگرے چلاتے تھے، پٹاخے اور گولے پھٹاتے تھے، یہ ہندوؤں کی رسم۔ ہم نے پٹاخے نہیں پھٹانے، ہم نے گولے نہیں مارنے، ہم نے جناب کارتوس نہیں چلانے، بلکہ ہم نے رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ اور استغفار کرنی۔ رب کی بارگاہ میں آج ہی کیا پتا آج وہ بندہ آرام کی نیند سو رہا ہے۔ مجھے بتائیں اس پچھلے سال میں کتنے لوگ آپ کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے؟ اس رات ان کا لکھ دیا گیا، اب کوئی پتہ نہیں پرسوں کس کا نمبر لگے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے کفن بازار میں آ گئے، جن کو غسل دینے والا پانی بھی ندیوں سے چل پڑا ہے، جن کی قبر کی مٹی بھی نرم ہونا شروع ہو گئی ہے، جن کے لیے آخرت کا جو ہے اعمال نامہ بھی تیار ہو چکا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، وہ بے خبر ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے الخاقم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے انسان، تجھے کثرت مال نے ہلاک کر دیا، تو ابھی رات کو سوتا ہے، سونے سے پہلے سوچتا ہے میرے بیٹے کی شادی ہونی ہے، پیسے کا اہتمام کروں، ابھی بیٹی کی رخصتی کرنی ہے، جہیز کا اہتمام کروں، ابھی میں نے مکان بنانا ہے، سیمنٹ سریے کا اہتمام کروں، ابھی میں نے گھر کی تعمیر کرنی ہے، ٹائلوں کا اہتمام کروں۔ اے انسان، تجھے کثرت مال نے، مال کی حوث نے اتنا جکڑ دیا ہے، حتی زرتم المقابر، تو رات کو یہ ساری تدبیریں کر کے سوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو منو مٹی تلے تو دفن ہو چکا ہوتا ہے، تجھے قبر میں اپنی آغوش میں لے لیا ہوتا ہے۔ وہ عزیز و اقارب جو تیرے ارد گرد چل رہے ہوتے تھے اب تجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جو راتیں آنے والی ہیں کہتے ہیں عید آتے اور شب رات آیا، عید آتے اور شب رات آیا، تے پنچی کرانو آندے او نہیں آئے، او محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے۔ انسان، یہ دنیا کی حقیقت، ادھر جنازے دفن ہوتے
ادھر کھانا کیٹرنگ سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر پلیٹوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، کھانا کھا لو۔ ہم نے دیکھا ہے محلے والے بھی کھانا کھانے میں آگے، بھتیجے بانجے بھی کھانا کھانے میں آگے، پڑوسی بھی کھانا کھانے میں آگے۔ وہ بھول جاتے ہیں ہم نے ابھی اپنے عزیز کو دفن کیا ہے، جس کا بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا، جس کے پاس فرشتے سوال جواب کے لیے آگے۔ ادھر انسان کو اپنی بو کی حوث پڑ جاتی ہے، ادھر انسان تو سمجھتا ہے میں دنیا سے گیا، یہ نظام معطل ہو جائے گا، یہ فضائیں رک جائیں گی، سورج ٹھہر جائے گا، تاریکیاں ہو جائیں گی۔ انسان یہ تیری بھول ہے۔ بڑے بڑے بدماش آئے، بڑے بڑے فنکار آئے، بڑے بڑے کھل پیچ آئے، جو اپنے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، جو اپنے کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے تھے، آج ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اے انسان، یہ آج کی رات رب کی حضور اپنی آخرت کا سامان تیار کر لے، اب کے حضور اپنی دعاؤں کی معافی مانگ لے۔ اور میرا نبی میرا رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ جب تک تو ان میں ہے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ وَمَا قَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ فَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور محبوبہ جب تک یہ گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے، جب تک یہ میرے حضور آ کر اللہ کے حضور آ کر استغفار کرتے رہیں گے، میں اس وقت تک ان پر کوئی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے